یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سلطان العارفین حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہور و معروف شیخ طریقت، عالم شریعت اور محقق اور عارف باللہ اپنے وقت میں گزرے ہیں. اور دنیا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، شریعت کے طریقت کے جاننے والے، وہ ان کے نام اور ان کی ذات پاک سے واقف ہیں. خاص کر صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، ان کی بارگاہ میں، خانقاہوں میں مولانا روم کا بہت چرچا رہتا ہے اور ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہر اسلامی مہینے کی 17 تاریخ کو یہ محفل ہوتی ہے. اس میں ایک طرف تو شہدائے بدر کی یاد میں فاتحہ ہوتی ہے، دیگر بزرگان دین کی یاد میں ہوتی ہے پہلا حصہ، لیکن یہ دوسرا حصہ حضرت مولائے روم علیہ رحمت الغفران کی مثنوی شریف کا ہوتا ہے. مثنوی شریف جو ہے وہ مثنوی رومی کہلاتی ہے، مثنوی معنوی بھی اس کا نام ہے، اور بہت معروف کتاب ہے تصوف کے حوالے سے. فارسی زبان میں اس کی کئی جلدیں ہیں، اشعار ہیں فارسی زبان کے، اور پھر ان کے ترجمے ہوئے ہیں. اور مولانا روم نے اپنی اس مثنوی شریف میں اصلاح کا کام انجام دیا ہے، خلق خدا کی اصلاح، تعلیم و تربیت. جتنے اس میں اشعار ہیں، حکایات ہیں، ان سب میں قرآن اور حدیث کے پیغامات کی روشنی میں آپ نے کلام فرمایا ہے. کوئی بات بھی فالتو نہیں ہے، مثالوں سے سمجھایا. اللہ کی مخلوق کو، بندگان خدا کو مختلف مثالوں سے سمجھایا. آج کی اس نشست میں مولانا روم نے ان لوگوں کا بیان کیا، ان کی حالت، ان لوگوں کی حالت جو خود پرست، یعنی اپنے آپ کو دیکھنے والے، اور انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے وجود کی نعمت کے ناشکرے ہیں، یعنی منکر ہیں. انبیاء کرام، نبی و رسول اور اولیاء کرام، صوفیاء و اولیاء، ان کے وجود اللہ کی ایک نعمت ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ان مبارک ہستیوں کے وجود کو نہ مانتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ ان کے وجود کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں اللہ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا کا کھانا پینا، عیش و آرام، بھائی یہ نعمتیں. تو مولانا نے ان کا ذکر یہاں پر کیا. مولانا روم فرما رہے ہیں دفتر دوم، چوتھا حصہ ان کی مثنوی شریف کا، اس میں آپ یہ فرماتے ہیں: ہر کسی شان گفت از عیب و گناہ، وز دل چون سنگ و از جان سیاہ.
مولانا فرما رہے ہیں وہ لوگ کہ جن کے عیب اور گناہ کا اور پتھر کی طرح دل کا اور سیاہ جان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، یعنی اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کا ذکر کر دیا ہے کہ جن کے عیب و گناہ کا بھی حال بتا دیا اللہ نے، اور ان کے دلوں کا بھی ذکر کر دیا کہ ان کے دل کیسے پتھر کی طرح سخت ہیں، کیسے زنگ آلودہ ہیں کہ ان کے دلوں پر انبیاء اور اولیاء کی نعمتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے وجود کا کوئی شکر ان کی زبان پر نہیں آتا، ایسے بے حس ایسے بے غیرت لوگ ہیں۔ وَالسُّبُکْدَارِیِ فرمائیوں وز فراغت از غم فردائیوں وز حوث وز عشق این دنیا دوں چوں زنا مر نفس را بودن زبوں۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ اس کے احکام کو، اللہ کے احکام کو بے وقت سمجھنے کا اور آخرت کے غم سے فارغ رہنے کا، اور اس ناچیز دنیا کی ہوس اور محبت کا، اور عورتوں کی طرح نفس کے تابع رہنے کا حال مولانا فرما رہے ہیں کہ وہ تم سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کی مخلوق تو بے شمار ہے، دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ملکوں بستی ہے مخلوق اللہ کی، مگر ساری مخلوق اللہ کی ایک جیسی نہیں ہے۔ جیسے ہاتھ کی انگلیاں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی مثال دی جاتی، ایسے ہر بندہ نہیں، ہر انسان کہلانے کے لائق نہیں، اور دنیا میں ہم کو اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ خود قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ انسان نما جانور، شکل و صورت میں تو انسان دیکھنے میں، مگر عادات، فطرت، نیچر، خصلت یہ جانور کیا جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتی ہے۔ مولانا فرما رہے ہیں ان کا حال کیا ہے، وَا نفور از گفتہائے ناصحاں وَا رمیدن از لقائے صالحاں۔ فرما رہے ہیں نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سے نفرت اور نیک لوگوں کی زیارت سے گریز کرنا، یہ ان کا شیوا ہے۔ یعنی اگر کوئی اچھی بات کو سنانا چاہتا ہے تو سننا چاہتے نہیں، کان بند کر لیتے ہیں، یا ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ حالانکہ بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ اچھی بات اگر دیوار پر بھی لکھی ہو تو اسے لے لو، یعنی دیوار پر لکھی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کس نے لکھی، لیکن کہیں اچھی چیز، اچھی نصیحت لکھی ہوئی نظر آ جائے تو اپنی گرہ میں باندھ لو تاکہ تمہیں کام آئے، کیونکہ نصیحت کہیں سے بھی ملے اسے لے لو، اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لو، اپنے سے ملے تو بھی لے لو، پرائے سے ملے تو بھی لے لو، مسلم سے ملے تو بھی لے لو، اور کافر سے ملے تو بھی لے لو، اچھی بات، کیونکہ اچھی بات دین اور دنیا دونوں میں سے ہو سکتی ہے، اور بندے کو دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنا ہے نا۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ دعا کیسے مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما، کیونکہ دنیا میں رہنا ہے،
جب تک کہ موت نہ آئے. قبر میں تھوڑی رہنا ہے, قبر میں تو مرنے کے بعد رہنا ہے. دنیا میں زندگی میں کہاں رہنا ہے؟ دنیا میں رہنا ہے, اسی دنیا میں. اب اس دنیا میں تم کو کوئی اچھی بات, کوئی اچھی نصیحت لکھی ہوئی بھی مل جائے, چاہے کتاب میں سے لکھی ملے, چاہے دیوار پر لکھی ہوئی ملے, پکڑ لو, لے لو, یاد رکھ لو, کام آئے گی, اور اس پر عمل کرو. مولانا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کا ذکر ہم تم کو بتا رہے ہیں وہ انبیاء اور اولیاء کے وجود کے ناشکرے ہیں, کیونکہ انبیاء کرام تمہیں تعلیم و تربیت کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے, ان کو نبی بنایا, ان کو رسول بنایا, اسی طرح نبوت کا دروازہ بند فرما دیا, لیکن ولایت کا دروازہ کھلا رکھا. ولی دنیا میں ہوتے رہے, ہوتے رہیں گے. تمہیں ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے, ان کی صحبت میں بیٹھنے کی. یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس بندے کو کبھی کسی اللہ والے کی صحبت کی ہوا نہ لگی ہو, وہ ضرور گمراہ ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اسے بات بتانے والے کوئی نہیں. وہ جا کر کسی کے پاس بیٹھے یا اس کی تعلیمات کا مطالعہ کرے تو اس کی زندگی بدلے. جب وہ ان کے وجود سے منکر ہے. مولانا روم نے ان اشعار میں اسی طرف توجہ دلائی, اور آج کے محفل کا مثنوی رومی کے درس کا موضوع بھی یہی ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے وجود کے منکر کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی کیا پہچان ہے. تو ان کی ایک پہچان یہ بتائی مولانا روم نے, وَا نفور از گفتگوئے ناصحاں, کہ ان کو نصیحت والوں سے نفرت ہوتی ہے. جو کوئی اچھی بات کہہ رہے چھوڑو بھائی, اس کے پاس بیٹھو تو یہ بات کرے گا, اور بری بات کرنے والے کے پاس کئی گھنٹے بیٹھے رہیں گے, ہے نا, نکڑ پر گپ شپ لگانے کو بولو, ساری رات بیٹھ کے ہنسی مذاق میں گزار دیں گے. اور جہاں کوئی اچھی بات کے لیے بٹھاؤ تو کہیں گے ارے بھائی جلدی کرو یار. کیوں؟ کہ اس کی روح ایسی نہیں ہے. جب تک ان کو عادت نہ پڑے تو ان کو تو اچھا نہیں لگے گا یہ بات کہ کوئی نصیحت کرے. حالانکہ نصیحت اچھی بات ہے, نیکی کی بات بتانا یہ بھی اچھا ہے, اور نیکی کی بات سننا یہ بھی اچھا ہے. بھائی عمل نہیں بھی کرو تو سن تو لو, کم از کم سننے سے بھی تم آ رہی ہو, سننا بھی نہیں چاہ رہے, اتنے بے حس. اللہ معاف کرے ایسے لوگوں سے. کیا فرما رہے مولانا, وہاں نفور از گفتگوئے ناصحاں وہاں رمیدن از لقائے صالحاں. فرما رہے ایک تو نصیحت سے نفرت, اور دوسرے نیک لوگوں کی زیارت سے کھچاؤ, گریز. پتہ بھی چل جائے اگر کہ کسی جگہ کوئی اللہ والے ہیں تو نہیں جاتے ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ارے وہاں تو جانا کبھی بھی نقصان دہ ہوتا ہی نہیں. ان کی تو نظروں سے بھی فیض ملتا ہے. زبان تو الگ چیز ہے, زبان تو الگ بات ہے, تعلیم تو الگ بات ہے. ان کی تو نظروں سے بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے, ان کی نظروں میں رہنے سے بھی برکت ہوتی ہے. یہ مولانا فرما رہے ہیں وہ تو رہنا نہیں چاہتے ان کی نظروں میں. با دلو با اہل دل دیوانگی با شاہاں تصدیر و روبا شانگی. فرما رہے ہیں اہل دل سے وحشت کھانے کا, اہل طریقت کے ساتھ بناوٹ اور فریب کرنے کا ان کا معاملہ ہے.
یعنی اہل دل کے ساتھ ان کو وحشت ہوتی ہے نا. اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ان کا دل لگتا ہے. یعنی برے ہیں تو بروں کے ساتھ بیٹھنے میں ان کو کوئی بیزاری نہیں ہوتی, کئی کئی گھنٹے بیٹھے رہیں گے. اور اچھوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا بھی ان کو ایسا لگے گا جیسے جان جا رہی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ یہ اہل طریقت کے ساتھ بناوٹ اور فریب کرنا یہ ان کا حال ہے. سیر چشمہ را گدا پنداشتم وزحدیشاں خفیہ دشمن داشتن. فرما رہے ہیں کہ جو لوگ قناعت والے ہیں, قناعت کہتے ہیں جو کچھ اللہ دے دے اس پر راضی رہنا, اس کو کہتے ہیں قناعت پسند. اولیاء اللہ اور صوفیاء ان کی ایک خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ قناعت والے ہوتے, لالچ والے نہیں ہوتے. جو اللہ نے ان کو بخش دیا اس پر راضی رہنے والے ہوتے, اسی پر اللہ کا شکر کرتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ بھی عطا فرمایا. قناعت پسند, قناعت والے. چنانچہ فرمایا سیر چشمہ را گدا پنداشتن, کہ جو قناعت والے ہیں ان کو یہ بھکاری سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو گداگر ہیں. یعنی کہ ان کا جو حال دیکھتے ہیں نا, جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے عیش و عشرت والے ہیں, اور صوفیاء یا اولیاء کو اگر دیکھتے ہیں کہ یہ تو ذرا فراخی والے تو ہے نہیں, تو ان کو بھکاری سمجھتے ہیں. وزحدیشاں خفیہ دشمن داشتن, اور ان سے خفیہ دشمنی رکھتے ہیں. یعنی کہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے, ان کی بات سننا نہیں چاہتے, ان کے پاس جانا نہیں چاہتے. کوئی ان کی بات سنائے تو اس کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے, کیونکہ بے حسی ہے ان کے اندر, لاپرواہی ہے. گر پذیرت خیر تو گوئی گداست ورنہ گوئی مکرو تصویر و دغاست. مولانا روم فرما رہے ہیں کہ اگر وہ یعنی اللہ والے تمہاری کوئی نظر, تمہارا کوئی ہدیہ قبول کر لیں تو تم ان کو گداگر سمجھتے ہو. یعنی ایسے لوگ جو انبیاء و اولیاء سے بیزار ہوں, وہ اگر کوئی ہدیہ قبول کر لیتے ہیں اللہ والے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھکاری ہیں, گداگر ہیں. اور اگر نہ قبول کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو مکر کر رہے ہیں. مولانا فرماتے ہیں سمجھتے ہیں یہ تو بناوٹ دکھاوا کر رہے ہیں خالی. اب جو ہدیہ ہے جو پیش کیا جاتا ہے وہ تو سنت رسول اللہ میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کچھ عطا فرمایا, تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ یہ کسی اور کو عطا فرما دیں, یعنی کہ جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہوں آپ ان کو عطا فرما دیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عمر اللہ جو کچھ بن مانگے تمہیں دے وہ لے لو, اس سے انکار مت کرو. تم مانگو مت کسی سے, لیکن بن مانگے جو مل رہا ہے وہ سمجھو اللہ دے رہا ہے. میرے خاندان کے بزرگ صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے جس میں آپ یہ فرماتے ہیں تو ہی دیتا اور دلاتا ہے تو ہی, غیر کیا جب تو نہ دے تو کون دے. تو جب کوئی بن مانگے کوئی چیز مل رہی ہو تو سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے, اللہ کسی کے دل میں ڈال رہا ہے.
وہ دے رہا ہے، تم نے مانگا نہیں، تم نے کسی کو مجبور نہیں کیا، کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلایا، یہ صحیح ہے۔ لیکن خود بخود اگر اللہ تعالیٰ تم پر نظر کرم فرما رہا ہے تو حضور نے فرمایا اس کو قبول کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی لوگ ہدیہ پیش کیا کرتے تھے، کوئی پھل یا کچھ اور، کوئی کپڑا، کوئی چیز، کوئی خوشبو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہ اس کو قبول فرماتے تھے۔ کوئی دعوت کرتا تو حضور اس کو قبول فرماتے تھے۔ تو یہ تو سنت رسول اللہ میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ والے اگر کوئی ہدیہ قبول کر لیتے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ یہ بھکاری ہیں، معاذ اللہ یہ گداگر ہیں، نہیں، ایسا سوچنا بھی ان کی شان میں بے ادبی ہے۔ یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں یہ توفیق عطا کی اور تم پر یہ کرم فرمایا کہ تم ہدیہ دینے والے بنے، ورنہ اللہ کا کرم نہ ہوتا تو تم کیا کرتے، کیا دیتے تم؟ گر در آمیزت تو گوئی طامع است، ورنہ گوئی در تکبر مولع است۔ اب مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اہل اللہ، اگر یہ اللہ والے ملتے جلتے ہیں لوگوں سے تو تم کہتے ہو کہ وہ تو حریص ہیں لوگوں کے، اور اگر نہ ملیں تو کہو گے متکبر ہیں، بھائی غرور والے ہیں۔ مولانا فرما رہے ہیں یہ ایسے لوگوں کا حال ہے کہ اگر اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ بھئی یہ ملنا جلنا بھی ان کا اس لیے ہے کہ ان کو اللہ کی طرف بلائیں، ان کو اللہ کا راستہ دکھائیں، ان کو تعلیمات دیں، ان کو رشد و ہدایت کریں، اس لیے وہ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں۔ اور یہ لوگوں سے ملنا جلنا انبیاء کرام کا شیوا ہے، یہ اولیاء کرام کا دستور ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ملنا، اللہ واسطے ملنا، کسی لالچ میں نہیں یا کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، حدیث پاک میں محبت بھی اللہ کے لیے اور ناراضگی بھی اللہ کے لیے، یہ ہونا چاہیے، اور یہ اللہ والوں کے ہاں ہوتا ہے۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا والے جو انبیاء اور اولیاء کے وجود کے انکاری ہیں، وہ جب اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو لوگوں کی حرص کرتے ہیں، یہ تو لوگوں کی شیدائی ہیں۔ تو بھائی اللہ واسطے لوگوں سے ملنا اور ان سے محبت رکھنا یہ تو خود اللہ کا حکم ہے، یہ تو خود حدیث پاک کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، ان کی سنت پاک ہے، اس لیے وہ ملتے ہیں۔ ہاں اگر یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ ایسا نہیں کہ جس سے ملا جائے تو اس سے دور رہیں گے، زبردستی کسی کو ملنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ملیں گے تو پھر ان کو کہیں گے کہ یہ تو دیکھو غرور والے ہیں، ملتے نہیں ہیں، یہ تو مغرور ہیں، ملاقات نہیں کرتے۔ ارے بھائی تم اللہ کے لیے ملنا چاہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ملیں گے تم سے، تم قدم تو بڑھاؤ، تم اللہ کے لیے ملنے آؤ نا، وہی ملیں گے تمہیں اللہ کے لیے۔ کون سا صوفی ایسا ہے، کون سا ولی ایسا گزرا ہے کہ جو اللہ کے لیے ملنے آنا چاہے اس سے نہ ملے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ صوفیاء اولیاء اللہ کی تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے تو لوگوں کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا،
اسی لیے بٹھایا بلایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی کوئی بات بتائیں، ان کو اللہ کی محبت کا راستہ دکھائیں۔ پھر مولانا فرما رہے گر تحمل کرت گوئی عاجز است، ور غیور آمد تو گوئی کرپز است۔ فرما رہے اگر یہ تحمل کرتے ہیں بدگوئی پر، تمہاری بدسلوکی پر، تو تم سمجھتے ہو کہ یہ کمزور ہے، اور اگر یہ غیرت مند ہوں تو تم کہتے ہو کہ یہ بد مزاج ہے۔ یہ تمہارا خیال ہے، خام خیال ہے، یعنی غلط خیال ہے۔ وہ صبر کرتے ہیں تمہاری بدسلوکی پر، تو صبر بھی اللہ کی رضا میں کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے صبر کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ نے بہت سے لوگوں کی بہت سی باتیں برداشت کی، اور مشائخ نے بہت سے لوگوں کو برداشت کیا، تو وہ ان کی خوبی ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی کمزور ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کمزور ہیں اس لیے برداشت کرتے ہیں، نہیں، وہ تو حکمت کے تحت لوگوں کی بدسلوکی کو برداشت کرتے ہیں۔ لوگوں نے انبیاء کے ساتھ بدسلوکیاں کی، آپ دیکھ لو تاریخیں نبیوں کی، رسولوں کی، لوگوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی اور ان کے ساتھ ظلم و تشدد کیا، برداشت کیا، صبر کیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فصبر، آپ صبر کرو اے رسول، وما صبرک الا باللہ، فرمایا آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ، اللہ کی توفیق سے، یعنی کہ اللہ ہی آپ کو صبر کی توفیق دینے والا ہے۔ وما صبرک الا باللہ، کہ آپ کا صبر نہیں مگر اللہ کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ اگر وہ دنیا داروں کی بدسلوکی پر، بدخوئی پر، بدگوئی پر تحمل اور برداشت کرتے ہیں، تو شاید کوئی جاہل یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کمزور ہے۔ نہیں، کمزور نہیں ہے، بس وہ اللہ کی خاطر برداشت کر لیتے ہیں، ورنہ تو اگر وہ جلال میں آ جائیں تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، مگر وہ برداشت کرتے ہیں۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ از خدایت چارہ است از قوتے نے، چارہ است از دین و از طاغوت نے۔ فرما رہے ہیں کہ تو خدا کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے اور روزی کے بغیر نہیں رہ سکتا، دین کے بغیر تیرا گزارا ہو سکتا ہے، شیطان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسے لوگ جو انبیاء اور اولیاء کے منکر ہیں، مولانا روم اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ خدا کے بغیر کیسے رہ جاتے ہیں، روزی کے بغیر تو نہیں رہتے، کام کاج کے بغیر تو نہیں رہ سکتے، یہ روزگار کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اللہ کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، اللہ والوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہے۔ یہ دیکھو ان کی کم عقلی کہ روزی کے بغیر نہیں رہ سکتے مگر اللہ والوں کے بغیر رہ جاتے ہیں، ان کے وجود کے منکر، ان کے بے ادب۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ چارہ است از دین و از طاغوت نے، کہ دین کے بغیر گزارا کرنا گوارا کر لیتے ہیں مگر شیطان کے بغیر نہیں کرتے، شیطانی معاملات میں رات دن لگے رہتے ہیں، وہاں گزارا نہیں ہوتا بغیر اس کے۔ ایک صبرت نیست از دنیا دوں، صبر چون داریز نعم الماہدون۔ اب یہاں قرآن مجید کے 27ویں پارے کی سورہ
الزاریات کا ایک حصہ مولانا روم نے اپنے اس شعر کے اندر لایا ہے. نعم الماہدون، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. مولانا فرمانے ایک صبرت نیست از دنیائے دوں، کہ تجھ کو یہ دنیائے مکار کے بغیر تو صبر نہیں آتا، تو اس ذات کے بغیر کیسے صبر کر لیتا ہے جو فرش کو بچھانے والا ہے، زمین کو پیدا کرنے والا ہے، آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے بغیر صبر کر لیتا ہے. تو اس کے بغیر صبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء جو تجھے اس کا راستہ بتانے والے ہیں، تو ان سے کیسے پیچھے رہتا ہے؟ ان کے پاس جانا یہی تو ہے کہ تو ان کے پاس گیا تو گویا تو اللہ کے پاس گیا، ان کے پاس گیا تو گویا تو رسول اللہ کے پاس گیا. وہ تعلیم تجھے ملے گی وہاں سے. صبر چوں داری ز نعم الماہدون. مولانا روم نے اپنی مثنوی میں جگہ جگہ قرآن مجید کی آیات کو اپنے شعر میں شامل کیا ہے. آپ کے علم ہے کہ میری ایک کتاب ہے کئی سال پہلے میں نے لکھی، مثنوی رومی اور قرآن، جس کو شوق ہو وہ مطالعہ کرے. اس میں میں نے 114 اشعار 114 اشعار ترتیب دیے اور ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح، جس میں قرآن مجید کی آیات کو حوالہ بنایا ہے مولانا روم علیہ رحمٰن. تو یہاں بھی یہ جو شعر ہے اس میں کیا فرمایا؟ ایک صبرت نیست از دنیائے دوں، صبر چوں داری ز نعم الماہدون. یہ نعم الماہدون یہ قرآن کے الفاظ ہیں. کیا ہے قرآن مجید کی آیت کا حصہ؟ سورۃ الذاریات میں والارض فرشناها فنعم الماہدون. اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین کو بچھایا پس ہم اچھے بچھانے والے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین کو بنایا ہے، فرش بنا دیا ہے زمین کو. یعنی زمین پہ جو ہم چل رہے ہیں تو ہم یہ فرش پہ چل رہے ہیں نا، آسمان پہ تو نہیں چل رہے. ہم تو آسمان پہ چلنے کی طاقت تھوڑی رکھتے ہیں، آسمان پر تو فرشتے ہوتے ہیں. ہمیں تو اللہ نے زمین پر چلنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو فرش بنایا ہمارے لیے، بچھونا بنایا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو بچھا دیا ہے، ہم اچھے بچھانے والے ہیں. تو مولانا فرمایا کہ تو اس کے بغیر کیسے صبر کرتا ہے جو زمین کو اچھا بچھانے والا ہے؟ تو اس سے کیسے بھاگتا ہے؟ ایک صبرت نیست از ناز و نعیم، صبر چون داریز اللہ کریم. فرما رہے تجھ کو عیش کے سامان کے بغیر تو صبر آتا نہیں، تو یہ بتا کہ تو اللہ کریم کے بغیر کیسے صبر کر لیتا ہے؟ وہ سامان جو عیش کا ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے تیرے پاس. ہر نعمت چھوٹی بڑی کھلی چھپی، جان کی ہو، مال کی ہو، عزت آبرو کی ہو، وہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی ہے. تو جس اللہ نے تجھ کو یہ دنیا میں نعمت عطا فرمائی، اس کے بغیر تو صبر کر لیتا ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ ایک صبرت نیست از ناز و نعیم، یہ کیا ہے کہ تو عیش و عشرت کے بغیر تو صبر نہیں کر سکتا؟ صبر چوں داری ز اللہ کریم. تو اللہ کریم کے بغیر کیسے صبر کر لیتا ہے؟ تو تجھے بے چینی نہیں ہوتی کہ میں اللہ کی طرف دوڑوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ففروا الی اللہ، ایک جگہ دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. تو دوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ لگو اللہ کی طرف. ان محفلوں کو غنیمت سمجھو جو تمہیں اللہ کی طرف دوڑنے کی طرف بلا رہی ہیں.
جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہو. کیا فالتو کام میں بیٹھے ہو آپ؟ ہاں بولو. نہیں نا. ہنسی ٹھٹا کے لیے بیٹھے ہو؟ نہیں. گپ شپ کے لیے بیٹھے ہو؟ نہیں. اللہ کے لیے بیٹھے ہو. تو مولانا رومی اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو تجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف کھینچنے والی ہیں، تو ان سے کیسے صبر کر لیتا ہے؟ ان کی طرف جانے سے تو کیسے بیٹھ جاتا ہے گھر میں اور صبر کر لیتا ہے؟ کیوں نہیں تیرا دل چاہتا کہ میں اس طرف لپکوں، دوڑوں اس طرف؟ ففروا الی اللہ، جو فرمایا اللہ نے. اور ایک جگہ فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، کوشش کرو اللہ کی یاد کی طرف. تو اللہ کی یاد کی طرف کوششوں کے راستے ہیں. نبی بھی راستہ ہے اللہ کی طرف کوشش کا، ولی بھی ایک راستہ ہے اللہ کی طرف کوشش کا، نماز بھی ایک راستہ ہے، روزہ بھی ایک راستہ ہے، تلاوت قرآن بھی ایک راستہ ہے، اور یہ جو محافل ہیں ذکر الہی کی یہ بھی ایک راستہ ہے. یہ سب راستے ہیں. اللہ ہر ایک راستے سے اپنی طرف بلاتا رہتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اس کو فائدہ ہوگا. جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی مرض کی کئی دوائیں ہوتی ہے نا. شوگر کے مرض کی ایک سے زیادہ گولیاں، یہ دوا بھی اس کی ہے، یہ دوا بھی اس کی ہے، یہ دوا بھی اس کی ہے. دل کے مرض کی ایک سے زیادہ دوا، یہ دوا بھی اس مرض کی ہے، یہ دوا بھی اس مرض کی ہے، وہ دوا بھی اس مرض کی ہے. مرض ایک، دوائیں کئی. بیماری ایک، دوائیں کئی. یہ مثال ہے. ایسے ہی اللہ ایک اور راستے کئی. اللہ تو ایک ہی ہے، مگر اللہ کی طرف آنے کے راستے اللہ نے ایسے ایسے بنا دیے ہیں کہ اگر کوئی توجہ کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا راستہ دکھا دے گا. قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں کئی راستے ہدایت کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بات ہے. تو یہ کئی راستے ہدایت کرتے ہیں، اسی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں کئی راستے دکھا دیں گے ہم، تم راستے پہ چلنے والے بنو. ہاں تب بات ہے. چنانچہ مولانا فرماتے ہیں ایک صبرت نیس از فرزند و زن صبر چون داری ز حی ظلمنن. فرما رہے ہیں اے وہ شخص جو نبی اور ولی سے بیزار ہے، تجھ کو بیوی بچوں کے بغیر تو صبر نہیں آتا، تو اس زندہ خدا کے بغیر کیسے صبر کر لیتا ہے؟ حی و قیوم کے بغیر تجھ کو صبر آ جاتا ہے؟ کیسے آتا ہے؟ چنانچہ آج ہم نے چند اشعار درس مثنوی رومی میں وہ سنے جن میں حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توجہ دلائی کہ دیکھو اللہ کی مخلوق تو بہت سی ہے، خالی تم نہیں ہو. جدھر نظر اٹھاؤ کیڑوں مکوڑوں کی طرح اللہ کے بندے چلتے پھرتے تمہیں نظر آئیں گے، مگر سب ایک جیسے نہیں ہیں. وہ بھی ہیں جو انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، اور ان کی صحبت و خدمت میں بیٹھنے والے، اور وہ بھی ہیں جو ان سے بیزار، ان کے منکر. تو جو ان کے منکر ہیں ان کی طرف اللہ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہم کو سمجھانے کے لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کوئی واسطہ نہیں، کوئی خیال نہیں. یہ ان کی بدنصیبی ہے.
انبیاء اور اولیاء کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انبیاء اولیاء کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے. ہمیں نبیوں کی ضرورت ہے، ہمیں ولیوں کی ضرورت ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے مستغنی کیا ہے، بے پرواہ رکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے. کوئی ان کو مانے کہ نہ مانے، کوئی انہیں جانے کہ نہ جانے، کوئی ان کے پاس آئے کہ نہ آئے، وہ کہتے ہیں جاؤ بابا تمہارا مرضی ہے، تمہاری مرضی، جاؤ، دنیا بہت بڑی پڑی ہے. مگر وہ ان کی بد نصیبی ہے. لیکن جو ان کی خدمت میں آنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھے، خوش قسمتی سمجھے، تو یہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خوش نصیبی ہے. تو آج کے درس کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے روح افزا، ہے روح افزا، حیات ابدی، حیات ابدی، بفضل حق علم قادری، ہے حق حیات ابدی، پیا میرو می حیات ہے روح افزا، حیات ابدی، رومی.